سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو عمران خان کو شفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے. حکومت کی جانب سے ان کو پمز ہاسپٹل کا ایک شارٹ ٹرپ کروایا گیا. کیا کہیں گے اس معاملے کو؟ میرا خیال ہے حکومت کو پوری لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ فیصلوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے. اصولی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی قیدی ہو، عمران خان صاحب تو ظاہر ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، تو اس طرح سے چکر بازیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. جو فیصلہ ہے اس پر منوان عمل ہونا چاہیے تھا، اور ابھی بھی ان کی صحت کے حوالے سے جتنے بھی چیزیں موجود ہیں، اگرچہ ان کی بہن نے تو انہیں بالکل مکمل فٹ قرار دیا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے جتنے بھی مسئلے ہیں ان سب کو ایڈریس ہونا چاہیے، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی پوری اسپرٹ کے ساتھ اس پر عمل ہونا چاہیے، جس میں لاہور سے تعلق رکھنے والے لوگ شریک ہوں گے. اور میں اپیل بھی کرتا ہوں لاہوریوں سے خاص طور پر کہ یہ وہ موقع ہے کہ جس میں اب ہماری جدوجہد ایک فیصلہ کن نتیجے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور بھرپور طریقے سے نوجوان خاص طور پر اس میں شریک ہوں، خواتین بھی شریک ہوں، فیملیز کے ساتھ لوگ آئیں اور حکومت کو یہ بتائیں کہ ان کی یہ پالیسیاں ہمیں قبول نہیں ہیں. انہیں پیٹرول اور اس کی مصنوعات کی قیمتیں کم کرنی پڑیں گی، اور یہ جو چکر چل رہا ہے کہ اس میں مافیاز اپنا کام کر رہی ہیں اور عوام کے اوپر بوجھ ڈل رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں جو ڈیزل کی قیمت میں 30 سے 32 روپے کمی ہوئی، تو پتہ یہ چلا کہ جب بہت پریشر بنا اور ظاہر عوامی احتجاج کا یہ سلسلہ بہرحال ان کو پریشانی تو پیدا کرتا ہے جب بھی عوامی ایشوز پر لوگ نکلتے ہیں. تو جب وزیر صاحب کو بھیجا گیا کراچی تو وہ کیا نیگوشیٹ ہوا، پتہ یہ چلا کہ پاکستان میں جو کروڈ آئل امپورٹ کیا جاتا ہے یا ریفائنڈ آئل امپورٹ کیا جاتا ہے وہ تقریباً 70% سے زائد ہوتا ہے، اور باقی ہماری لوکل جو ایکسپلوریشن ہے اس سے ہم حاصل کرتے ہیں. تو جو ڈیزل کی قیمت تھی اس میں جو ریفائنریز اور یہ جو آئل مافیا میں کہوں گا وہ یہ کر رہے تھے کہ امپورٹڈ ڈیزل کو لوکل ڈیزل کی قیمت کے برابر قرار دے کر منافع کما رہے تھے. یعنی اگر ہمارا لوکل آئل نکل رہا ہے اور اس سے ڈیزل بن رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی قیمت تو کم ہوتی ہے لاگت، اور جو امپورٹڈ ہوتا ہے اس کی لاگت زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ لوکل والے کو بھی امپورٹڈ کی لاگت پہ لگا کر عوام سے پیسہ وصول کر رہے تھے. اور آپ کے خیال میں کیا یہ بات پاکستان کے وزیروں کو، مشیروں کو، بیوروکریٹس کو ان کو نہیں معلوم ہوگی؟ ان سب کو معلوم ہوتی ہے، اور یہ مل کر یہ سارا حساب کتاب بن رہا ہوتا ہے. ایک ایسے وقت میں جب جنگ لگی ہوئی ہو، جب آپ پیٹرول کے بم پھینک رہے ہو عوام پر، اس وقت بھی منافع خوری ہو رہی ہے، اس وقت بھی لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. اور یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. ابھی تو ہم اس کی ریسرچ میں جب جا رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ صرف پیٹرولیم مصنوعات پر جو دھندا ہو رہا ہے اور اس پہ چند لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور عوام، طالب علم، نوجوان، مزدور، کسان، ان سب کے اوپر انہوں نے زبردستی یہ بھتے مسلط کیے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک ایسا جو ہے ایسے حالات ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ تو مافیاز کا راج ہے ملک میں. ابھی حکومت نے جو چینی کے معاملے میں اور یہ شوگر مل مالکان نے مل کر لوٹ مار شروع کی ہوئی ہے. پہلے انہوں نے 7,650 ٹن 7,65,000 ٹن 7,65,000 ٹن چینی انہوں نے امپورٹ کی، اور یہ کہہ کر کی کہ یہاں پر چینی کی قلت ہے. اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب ہم یہ امپورٹ کریں گے تو چینی کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا، امپورٹ کی وجہ سے چینی سستی ملے گی. لیکن پھر یہ ہوا کہ چینی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. امپورٹ میں 53% جو ڈیوٹیز تھی اس کی چھوٹ دی گئی. اب آپ بتائیں اس پر سیلز ٹیکس بھی نہیں لگا، دیگر ٹیکس بھی نہیں لگے، بغیر ٹیکس کے چینی امپورٹ کی گئی، لیکن چینی مہنگی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اب یہ ہوا کہ چینی کہتے ہیں اب بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے، اور سستے داموں ایکسپورٹ کرنا چاہیے.
یعنی امپورٹ میں یعنی درآمد میں جو قیمت تھی اس سے بھی کم قیمت میں دوبارہ برآمد کی جائے گی. اس وقت بھی مافیاز نے کھایا, اب بھی مافیاز کھائیں گے. تو یہ حکومتیں اور یہ پارٹیاں, یہ سارے کے سارے لوگ, اس لیے کہ اس میں اپوزیشن جماعتیں بھی اس پر بات نہیں کرتی, اور اس لیے نہیں کرتی کہ ان کے اسٹیکس ہوتے ہیں, ان کے لوگ ہوتے ہیں جو پارٹیاں چلا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں یہ مافیاز ہم پر راج کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ ہے وہ جنون عوامی مسئلے, اور یہ وہ مافیاز ہیں جو ہم پر مسلط ہیں, جس کے خلاف جماعت اسلامی میدان میں نکلی ہے. کسی بھی صورت میں ان مافیاز کے راج کی موجودگی میں پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. آئل مافیا یہاں موجود, چینی مافیا یہاں موجود, آٹا مافیا یہاں موجود. خود آج اخبارات کی خبریں ہیں کہ پچھلے ایک سال میں 62% آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, پیاز کی قیمت میں 132% اضافہ ہوا ہے, ٹماٹر کی قیمت میں 93% اضافہ ہوا ہے. آج کی خبریں موجود ہیں, اور آئے حکومت اور بتائے کہ یہ خبریں غلط ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں آگ لگی ہوئی ہے قیمتوں میں, اور بوجھ کون اٹھا رہا ہے؟ عام آدمی اٹھا رہا ہے. ان لوگوں کو کیا معلوم جو چھوٹا سا ایک طبقہ ہے کہ جو ہمارے سروں پر مسلط ہے, یہ تو ہمارے ہی پیسے کھا کھا کے اتنے موٹے ہو گئے کہ نہ پیٹرول ان کا مسئلہ ہے, نہ بجلی ان کا مسئلہ ہے, نہ سبزی ان کا مسئلہ ہے, نہ گوشت ان کا مسئلہ ہے. انہوں نے تو ہم سے اتنا لوٹ لیا ہے, نہ ان کے بچوں کی تعلیم مسئلہ ہے. یہ مسائل ہمارے ہیں, مڈل کلاس لوگوں کے ہیں, غریبوں کے ہیں, جو ملک میں 90% سے زیادہ لوگ موجود ہیں. اس لیے ہم یہ جو تحریک لے کر چل رہے ہیں, یہ کوئی شوق نہیں ہے سیاسی, بلکہ ہم اسے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی شرکت اس میں جس طرح بڑھ رہی ہے اس سے زیادہ بڑھنی چاہیے. اور ہم نے اب یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ یہ 3 دھرنے اپنی جگہ پر جاری رہیں گے, اور اس کے ساتھ پورے ملک میں تمام اضلاع میں احتجاجی کیمپ لگیں گے دھرنوں کے, اور اس دھرنے سے پورے پاکستان کو ہم جوڑ دیں گے. اور پھر بھرپور طریقے سے ہماری جو یہ پوری کیمپین ہے یہ آگے بڑھے گی. 12 ربیع الاول کے بعد 13 ربیع الاول کو انشاءاللہ میں ہڑتال کی کال دوں گا, اور ہم اس پر مشاورت کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تاریخی ہڑتال ہوگی. یہ پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن ہوگا, اور پورے پاکستان کے عوام بالکل یکجہتی کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ یہ ہڑتال منعقد کریں گے. ہماری ٹیموں نے اس پر کام شروع کر دیا ہے, اور اس کے بعد ہم اسلام آباد میں بھی ایک لانگ مارچ کریں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ دیگر جماعتیں اور ان کے پولیٹیکل ورکر جو ہوتے ہیں, جو کام کرتے ہیں, خاص طور پر ان سے کہتا ہوں ان کو بھی آ بھی رہے ہیں بہت سارے لوگ, لیکن مزید اس تحریک میں حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ عوام کے جنون ایشوز پر, مہنگائی کے خلاف, پیٹرول کی قیمت کے خلاف, چینی مافیا کے خلاف کوئی بھی نہیں بات کرتا, اور اتنا بڑا گیپ ہے جس کے نتیجے میں عوام رلتے رہتے ہیں. اب اس وقت جو صورتحال پیدا ہوگی زراعت کی, وہ یہ ہے کہ گنے کی فصل کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا, اور شوگر مل مالکان ابھی سے کہہ رہے ہیں, ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ ہم فصل نہیں خرید سکتے. یہ بلیک میلنگ ہوگی, اور وہی کسان جو پہلے ہی جو ہے دھکے کھا رہا ہے, مہنگی ترین یہاں پر ڈی اے پی موجود ہے, مہنگا ترین یوریا یہاں ملتا ہے, فصل پوری نہیں ہوتی, ہر فصل کے بعد لوگ مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں جب اس طرح کے اقدامات حکومت کی طرف سے آئیں گے تو کیا خاک زراعت آگے بڑھے گی؟